ایک شخص اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کا اتنا خیال کرے تو ماں باپ کی خدمت کے عوض کے اندر اللہ مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے، دور کر دیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، جہاد کا اعلان ہو چکا تھا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جہاد کے لیے اجازت طلب کرنے کی غرض سے حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا، کیا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں حیات ہیں۔ کہا جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، یہ جہاد ہے۔ آج سچویشن یہ ہو گئی کہ ماں باپ کے درجے کا خیال نہیں کیا جاتا، سب کی دعائیں۔ اب تو ایسی پوزیشن ہو گئی، بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، میں دنیا میں رہتا ہوں، حالات کو جانتا ہوں، تو میں عرض کرتا ہوں، لوگ بیوی کی ماں کا جتنا خیال کرتے ہیں اپنی ماں کا اتنا خیال نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی ماں کا خیال نہ کریں، وہ بھی ایک درجے میں آپ کے لیے محترم، لیکن ماں کا مرتبہ بہرحال ماں کا مرتبہ، اس کا مقام بہرحال اس کا مقام ہے۔ جس کے قدموں میں اللہ جنت لا کر کے رکھ دے، اس ماں کی عظمتوں کا کیا کیا۔ اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا۔ باپ کی خوشی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، جس نے اپنے باپ کو خوش کر دیا گویا اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ یہ مقام ہے باپ کا۔ جس نے اپنے ماں کی خدمت کی اور ماں کو خوش کر دیا، اللہ عز و جل اس بندے سے راضی۔ اسی لیے امام المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خان علیہ الرحمت والرضوان، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے والد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا، ماں باپ کے لیے دعائیں کرو۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والدین اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں، کیا ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے؟ کیا سوال تھا، کیا سوال تھا۔ آج ہمارے مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں اور بہت سارے مفتیان کرام ہیں، ذرا پوچھئے ان کے پاس کیسے کیسے بھونڈے سوال، سر پیر بغیر کے سوال، لیکن وہ صحابہ تھے، حضور کی صحبت پائی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اچھے سوال بھی وہی کرے گا جو اچھوں کی صحبت اختیار کیا۔ سوچ بڑوں کے ساتھ بیٹھنے سے بنتی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتا دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہم کس کی صحبت میں بیٹھے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بہت بڑا فارمولا دے رہا ہوں، اور خاص طور پر یہ میرے نوجوان بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے بچوں تم خاص طور پر سنو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے لیکن نوجوانوں کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ پوچھا گیا کن کے ساتھ بیٹھے؟ تو سرکار نے فرمایا اپنے سے بڑوں کے پاس بیٹھو، اپنے سے بڑوں کے پاس بیٹھو، علماء سے سوال پوچھا کرو اور حکیموں کی باتیں سنا۔ یہ تین چیزوں کا حضور نے حکم۔ اپنے سے بڑوں کے پاس بیٹھو، بڑوں کے پاس بیٹھو گے تو سوچ بڑی بڑی، بڑوں کے پاس بیٹھو گے تو تجربہ ملے، بڑوں کے پاس بیٹھو گے تو ترقی کی راہیں سمجھ میں آئے، علماء سے سوال پوچھو گے علم میں اضافہ ہوگا، اور حکمت بری باتیں سنو گے حکیموں سے تو تمہاری روح میں تازگی پیدا ہوگی اور تمہارا دماغ روشن۔ اب سنیے سرکار سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی کوئی راہ ہے؟ اب سرکار نے کیا فرمایا اسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ان کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ ان کے لیے رحمت کی دعا، اور وہ دعا قرآن کے اندر موجود، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا تھا۔ میں تو خدا کی کہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دو دور دیکھ لی، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، ایک بیٹا۔ بیٹا پریشان ہے، اس کی سچویشن ایسی ہے کہ بچپنے ہی میں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ لا علاج ہے، اس کو ایسی بیماری لگ چکی ہے، لیکن باپ اپنے بچے کو زندہ دیکھنے کے لیے ہر طریقے کی کوشش کر بیٹھے۔ حضرت کوئی وظیفہ ہو تو بتاؤ، ڈاکٹر ہو تو بتاؤ، اس سے چندہ لے کر، اس چیریٹیبل ٹرسٹ سے پیسہ لے کر اپنے بچے کا علاج۔ کوئی بھی ماں باپ مجھے آج تک ایسے نہیں ملے جو کسی بزرگ کے پاس یہ دعا کرانے کے لیے گئے ہوں کہ دعا کریں کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ آسانیت کر دے، آسانی اس کے لیے پیدا فرما دے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ نہ کتنا ہی خطرناک مرد سے کیوں نہ ہو، باپ ہر حال کے اندر اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہے۔ لیکن دوسرے اینگل سے دیکھیں، باپ بوڑھا ہو گیا، بستر میں ٹوائلٹ کر رہا ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے، اٹھ نہیں پا رہا، تو علماء سے دعا کرانے کے لیے آتے ہیں، حضرت دعا کریں اب اللہ ان کے حق میں بہتر فرما دے، بس اب ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ کیا سوچ ہے کہ باپ تو تمہاری ہر تکلیف پر تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے، اور تم ہو کہ اپنے ماں باپ کی موت کی تمنا کر رہے ہو۔ جس ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ رحمت کے دروازے، مغفرت کے دروازے، جنت کے دروازے تب کھول دیتا ہے، اس مقدس مہینے کے اندر بھی
حضرت جبریل امین کی دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. سرکار منبر پر تشریف رکھے تو جبریل امین نے دعا کی، اے اللہ جو شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے وہ ہلاک ہو. تو حضور نے فرمایا آمین. آپ کیا سمجھتے ہو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیا؟ ارے جس کے چہرے کو ایک بار محبت سے دیکھنے پر حضور فرماتے حج مبرور کا ثواب. اگر کسی نے اپنی ماں کے چہرے کو یا اپنے باپ کے چہرے کو ایک بار محبت سے دیکھ لیا تو ایک بار کے دیکھنے پر اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور بار بار دیکھو تو بار بار حج مبرور کا ثواب. اب میں ان لوگوں سے کہوں گا جو لوگ اپنے ماں باپ کو بوڑھا دیکھ کر کے کہتے ہیں یہ تو کھسک گئی ہے ان کی، یہ تو ٹوکتے رہتے ہیں، یہ تو بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، نہ کرو، نہ کہو ایسا. احترام کرو. اتنا تو کہنا بہت بڑی بات ہو گئی کہ کھسک گئی ہے، بڑھو ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف بھی نہ کہو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے پوچھا کیا ماں باپ کا حق ان کے بعد بھی؟ سرکار نے فرمایا ان کے لیے رحمت کی دعا کرو. پھر فرمایا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. مغفرت، ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اس سے بڑا ماں باپ کے لیے کوئی تحفہ ہے ہی نہیں اولاد کی طرف سے. بہت بڑا تحفہ ہے. تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ماں باپ کے دوستوں کا احترام کرو. ماں باپ کے دوستوں کا احترام کرو. جن سے وہ محبت کرتے تھے ان سے تم محبت کرو، وہ قبر میں خوش ہو جائیں گے. ماں باپ کے دوستوں کا احترام. چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھو، اس سے تمہارے ماں باپ کو. اس طریقے کے کئی ارشادات آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے کچھ صحابی سے فرمائے. اب یہاں میں آپ کو اور خاص طور پر ممبئی میں ہم نے دیکھا ہے کام والیاں بھی مل جاتی ہیں، اور ممبئی میں ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی مصروف بھی زیادہ ہوتا ہے. تو جن کے پاس 2 ٹکے زیادہ آ جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کی پرورش کا خیال بھی نہیں کرتے. کام والی ان کو نہلاتی ہے، کام والی ان کو غسل کراتی ہے، کام والی ان کو کھانا کھلاتی ہے، کام والی کپڑے پہناتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہی کام والی اسکول چھوڑنے جاتی ہے. کبھی پیرنٹس میٹنگ کے اندر ماں باپ پہنچ گئے تو پہنچ گئے، ورنہ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ بڑا ہوتا ہے کام والی کے ہاتھ میں. گھومنے کے لیے بھی گئے تو میاں بیوی اپنے کمرے کے اندر، بچہ کام والی کے پاس پڑا ہوا. اب جس چیز سے بچہ بچپنے میں محروم ہو کہ اسے ماں باپ کا پیار نہیں ملا، شفقت نہیں ملی، محبت نہیں ملی، وہ کام والی کے زیر اثر رہا، زیر تربیت رہا. جب وہی باپ بوڑھا ہوتا ہے اور وہی بچہ جو کام والی کے پاس بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ نے بچپن میں کام والی کے سپرد کر دیا تھا، اب بڑھاپے میں ان کی کیوں خدمت کروں. اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ دو، وہیں رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور ان کا کیئر ہوتا رہے. آج اولڈ ہوم کھل گئے، اولڈ ہاؤس کھل گئے جہاں پر بوڑھے ماں باپ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں کیئر کرنے والے کیئر کرتے ہیں. بچوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ جا سکیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، ایک قافلہ تاجروں کا روانہ ہوا، بس یہ آخری بات، ایک قافلہ تاجروں کا روانہ ہوا. اس قافلے کے اندر بچے بھی تھے، بچوں کا باپ بھی تھا. اچانک جنگل و بیابان میں باپ کی طبیعت خراب ہوئی اور انتقال ہو گیا. باپ کو بچوں نے وہیں جنگل میں دفن کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ قافلہ کسی کا انتظار تو نہیں کر سکتا، تو بچوں نے بھی دفن کیا اور پھر روانہ ہو گئے. قافلے کے ساتھ خوب تجارت کی، خوب نفع حاصل ہوا، خوب کمایا. اور جب قافلہ وہاں سے گزرا تو بچوں نے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جانے کی بجائے وہاں سے نکلنے لگے. تو قبر سے آواز آئی، اے میرے بچوں، اس طرح تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ خدا کی قسم اگر تمہاری جگہ میں ہوتا قافلے کے اندر اور تمہاری قبر یہاں ہوتی تو میں تمہیں سلام کیے بغیر کبھی. بہت سارے لوگ جو تندرستی کے شکار ہیں، بے روزگاری کے شکار ہیں، تو قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رزق کے دروازے کون سے ہیں جن دروازوں کو کھول دیا جائے تو روزی وافر مقدار میں ہمیں نصیب ہو جائے. تو آج اس میں کے ایک دروازے کا میں ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ العظیم میں کوشش کروں گا کہ 4 سیٹرڈے تک 4 ہفتہ واری اجتماع میں رزق کے مختلف دروازے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ان دروازوں سے آپ روزی حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں. سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا اور قرآنی آیات سے میں جو باتیں پیش کروں اسے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کیجیے. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کتاب کی ابتدا میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے اللہ کی کہ اس میں شک، ڈاؤٹ، شبہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کا چیلنج جس طریقے سے 1400 سال پہلے کے لوگوں کو تھا، آج کے دور کے لوگوں کو بھی ہے، اور اس کتاب کے چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ کل کسی میں تھی، نہ آج کسی میں ہے، نہ قیامت تک کسی کے پاس رہے گی. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں جو کچھ کہہ دیا گیا وہی ہوگا، اور وہ 100% اس پر یقین رکھنا
یہ تقاضۂ ایمان میں سے ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج کا مسلمان کسی پیشن گوئی کرنے والے کی بات پر بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو دوسرے دن اسکول نہیں بھیجتا۔ جیسے کسی نے آپ کو بتا دیا کہ کل بہت زیادہ بارش ہونے والی ہے، اخبار کے اندر آ گیا، الیکٹرانک میڈیا پر آ گیا، اسکولیں بند ہو گئیں، آپ کو چھٹی مل گئی۔ کل کی خبر اگر کوئی ماہر موسمیات دے دے تو آپ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اگلے دن کے سارے کام کو ملتوی کر دیتے ہیں، اس کی بات کو تو سچی سمجھتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس نے کہا کل بارش بے پناہ ہونے والی ہے تو بارش ہو بھی جائے، ایسا ضروری نہیں۔ لیکن میرے مولا کی بات پر اتنا یقین مسلمان کو ہونا چاہیے جتنا مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کا مسلمان اللہ کی بات پر سب سے زیادہ یقین کے سلسلے میں کمزور نظر آتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی بہت ساری شان، ان شانوں میں سے ایک شان رزق دینا بھی ہے۔ روزی کا رزاق کون ہے؟ بولیے، کون روزی دیتا ہے؟ اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے۔ تھوڑی سی اس کی شان میں قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں رزق سے متعلق، تاکہ اپنے رب سے تعلق تھوڑا سا مضبوط ہو جائے اور شان رزاقیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ فاتحہ ہم ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں رب نے کیا فرمایا ہے؟ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، بولیے رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ رب کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی مالک کے بھی اور معنی پالنے والے کے بھی ہے، وہ پالنے والا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جسے پالنا ہو، ایک باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے تو کھلا کر پالتا ہے، پلا کر پالتا ہے نا؟ تو اب اللہ عز و جل ہمارا پالنے والا، ہمارا مالک، تو اب پھر اللہ عز و جل خود دوسرے مقام پر اپنی شان بیان کرتا ہے کہ سارے بندوں تم اچھی طریقے سے اس کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو، جب میں سب کا پالنے والا ہوں، دو چار لوگوں کا نہیں، سارے عالم کا جب میں پالنے والا ہوں تو میری شان یہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، اس کے لیے ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں، یعنی آسمان اور زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، تو چونکہ اللہ پالنے والا ہے تو ان خزانوں کی کنجیاں بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اور پھر کس طریقے سے اس کا اظہار فرما رہا ہے، یاد رکھیں قرآن کا ایک انداز ہے، جب اللہ نے کہیں کوئی دعویٰ کیا اپنی کتاب کے اندر اپنی شان کے متعلق تو فوراً دلیل بھی پیش فرمائی۔ تو جب اللہ کے دست قدرت میں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں تو اس کی دلیل اگر تم جاننا چاہتے ہو تو دلیل یہ ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی زیادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی کو۔ اور پھر وہ جانتا ہے کہ جس کو میں زیادہ دوں گا تو وہ کیا کرے گا اور جس کو کم دوں گا تو وہ کیا کرے گا۔ اسی کی دلیل اللہ نے آگے بیان فرمائی انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوال پوری دنیا کے مسلمان کے ذہن کے اندر اس وقت گردش کر رہا ہے۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، عقیدے کی پختگی اور ایمان پر ثابت قدمی کے لیے اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا بے پناہ ضروری ہے۔ اور جو بات اس وقت پوری دنیا کے مسلمان کے ذہنوں میں گردش کر رہی ہے وہ بات کون سی ہے؟ یار ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن مال کے اعتبار سے تو ہم بہت کمزور ہیں، لیکن کافروں کو دیکھو، مشرکین کو دیکھو، یہود و نصارہ کو دیکھو، ان کے پاس کتنا مال ہے۔ جب ہمارا دین سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، تو پھر ہم فاقے میں زندگی کیوں گزارتے ہیں، تنگ دستی میں زندگی کیوں گزارتے ہیں، ہمارے پاس مال کی فراوانی کیوں نہیں؟ اور بہت سارے دنیا دار لوگ اس طریقے کی بات بھی کہتے ہوئے مسلمان دکھائی دیتے ہیں، آپ اتنی نماز پڑھتے ہو لیکن آپ کی حالت دیکھو، اور معاذ اللہ کہتے ہیں یار اپنے تو بس چلتی ہے اپنی زندگی لیکن دیکھو سب کچھ ہے ہمارے پاس، آپ حلال و حرام کا خیال کرتے ہو لیکن آپ کے پاس یہ پرابلم ہے، ہم تو سب کچھ جو ملا لیکن ہماری حالت دیکھو، بیماریاں آپ کے گھر پر، تنگ دستی آپ کے یہاں پر، پریشانیاں آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں۔ تو لاشعوری طور پر آدمی کا قدم پھسل جاتا ہے اور غیروں کو مالدار دیکھ کر آدمی سوچتا ہے کہ وہ کتنے اچھے ہیں، کتنے سکون میں ہیں، اور ہماری حالت ہے۔ اس کا جواب قرآن نے دیا، اس کو سمجھو۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرہ الا متاع۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے، یعنی جس کو دنیا بہت زیادہ دی گئی وہ دنیا کی زندگی پر اترا گئے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں۔ تو جن کو دنیا کی متاع دے دی گئی، دنیا کی چیزیں دے دی گئی، وہ اس میں اترا گئے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ۔ اب قرآن ان دنیا کی چیزوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اللہ ارشاد فرماتا ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا، یعنی یہ دنیا کی زندگی میں جو چیز تمہیں ملی ہے، یعنی کافروں کو دنیا میں بہت ساری چیزیں مل گئی لیکن آخرت میں زیرو، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مومن اگر دنیا میں تنگ دست ہے تو آخرت میں اسے جنت اللہ عطا فرما دے گا۔ تو آخرت میں سب سے اہم چیز جہاں پرماننٹ رہنا ہے وہ پرماننٹ والی جگہ جہاں پر اللہ عز و جل کیا عطا فرمائے گا؟ جنت تو عطا فرمائے گا۔ اب ایک بات عرض کروں گا آیت کی روشنی میں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ دنیا میں جو چیز چاہتے ہیں وہ آپ کو شاید نہ ملے، ہے نا؟ آپ چاہتے بنگلو ہو، گاڑی ہو، نہیں ملتی، لیکن اگر دنیا میں آپ نے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور جتنا اللہ نے چاہا آپ کو رزق عطا کیا اس پر آپ خوش رہے، اس لیے کہ آپ کو پالنے والا، ہم کو پالنے والا اللہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ کتنا کس کو دینا چاہیے، اور اس سے زیادہ مہربان کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور وہ سب کا پالنے والا ہے۔ اللہ نے جتنا دیا اس پر آپ راضی رہے، ہم راضی رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، تو پھر مولا فرماتا ہے میرے بندے یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، اگر کوئی بلینر بھی ہے نا تو مر جائے گا تو سب یہیں رہ جائے گا، کچھ لے کر وہ جانے والا نہیں ہے، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے دنیا میں تیری تمنائیں پوری نہیں ہوئی نا، اب آخرت میں تیرا معاملہ یہ ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو جو چاہے گا آخرت میں تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو جہاں مسلمان پرماننٹ رہنے والا ہے وہاں جو چاہو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ دنیا کے انسانوں کے پاس، کافروں کے پاس مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مسلمان دنیا میں مال والے ہیں تو کیا وہ غلط ہے؟ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، بات یہاں پر کفار کی چل رہی ہے، وہ اپنی دنیا پر اترا گئے، لیکن مومن مالدار دنیا پر اتراتا نہیں ہے۔ مومن مالدار تو دنیا کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس دنیا سے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے مال اور جان کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ تو مومن کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ حج بھی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ مسجدیں بھی بناتا ہے، وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو مالدار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن وہ مال کو عیاشی پر خرچ نہیں کرتا، گناہوں پر خرچ نہیں کرتا، اس پر اتراتا نہیں ہے، بلکہ اس مال کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہت اہم بات اس سلسلے میں اور مجھے کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں رزق کے پہلے دروازے کی طرف، کیونکہ پہلے یہ بتا دوں کہ رزق دینے والا کون ہے، بولیے، اس پر پورا یقین۔ تو اب وہ کب رزق عطا کرتا ہے، کیسے عطا کرتا ہے، اس کا پہلا دروازہ آپ کو بتا دوں گا تاکہ اس دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکہ مکرمہ میں مومنین کو مشرکین شب و روز طرح طرح کی ایذائیں دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بہت تکلیفیں دی جاتی تھی، بہت تکلیفیں دی جاتی تھی۔ تو رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے ہجرت کا حکم ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت فرما جائیں۔ تو صحابہ نے کیا کہا اور اس پر اللہ نے کیا جواب؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکے میں ہمارا گھر ہے، ہماری تجارت ہے، مدینے میں تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، نہ گھر ہے نہ روزی روٹی کا کوئی انتظام ہے، تو وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟ توجہ چاہوں گا، وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟ تو اس کے جواب میں میرے مولا نے فرمایا، اور کیا فرمایا سنیے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں، آپ دیکھتے ہو کہ جانوروں کو، چونٹی کو دیکھ لیجئے، ایسے اڑنے والوں کو دیکھ لیجئے، یا جتنے بھی، اب اللہ مثال دے رہا ہے، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے۔ آپ نے کسی چڑیا کے گھونسلے کے اندر دیکھا ہو کہ اگلے دن کے دانے اس کے اندر موجود ہوں؟ نہیں۔ آپ نے کسی چونٹی کا گھر دیکھا ہے کہ اس کے اندر اگلے دن کا اسٹاک موجود ہے؟
نہیں. تو زمین پر ایسے بہت چلنے والے ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے, اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے. اللہ یرزقھا, اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے, اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے. اور پھر اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ, اور تمہیں بھی وہی روزی عطا فرمائے گا. یعنی تم یہ سوچ رہے ہو کہ کل وہاں جا کر کیا کرو گے, تو ذرا تم دیکھو ایسے بھی زمین پر کیڑے ہیں, ایسے بھی زمین پر مخلوق ہے جو کل کا رزق اپنے ساتھ نہیں اٹھائے رکھتے, لیکن اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے. تو جس طرح اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے ویسے تمہیں بھی اللہ عز و جل روزی عطا فرمائے گا. اس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد کے ذریعے وضاحت فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالی پر کما حق کہو, یعنی جیسا کہ اس کا حق ہے اس پر بھروسہ کرو, تو وہ تمہیں ایسی روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے, کہ صبح بھوکے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کا اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے. اب یہاں ایک اور وضاحت کر دوں, اس سے آپ قطعی طور پر یہ نہ سوچیں کہ اب کاروبار کرنا چھوڑ دو, مسجد کے گوشے میں بیٹھ جاؤ. نہیں, روزی تلاش کرو, روزی کے لیے نکلو. کہ اللہ نے فرمایا وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کرو. روزی کے لیے نکلنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اس لیے روزی تلاش کرو, روزی کے لیے گھر سے نکلو, محنت و مشقت کرو, لیکن یہ مت سوچنا کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. اللہ نے جب روزی کا ذمہ لے لیا ہے تو وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. اب روزی کا پہلا دروازہ, چونکہ مجھے ایک لمبے سفر پر نکلنا ہے اور پھر اس کی مزید آیتیں میں انشاءاللہ العظیم آپ کو آئندہ اجتماع میں پیش کروں گا اللہ کی شان رزاقیت کے سلسلے میں, اور پھر دوسرے دروازے کا تذکرہ کروں گا. اب پہلا دروازہ, قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتا ہے اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا. یہ پہلا دروازہ قرآن کہہ رہا ہے. پہلا دروازہ کون سا ہے؟ اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیجئے؟ نماز کا حکم دیجئے, اور خود بھی پابند رہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پابند تھے ہی, لیکن اس پیرائے میں جو ماں باپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں, ان ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کے پابند ہوں.